اللہ کرے تیری مدد صحیح نصر. اگلی آیت کو ویسے تو سارا قرآن ہی غور سے سننا چاہیے، لیکن اگلی آیت کو ذرا سنبھل کے سوچ کے ذرا سمجھنا ہے. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. کن لوگوں سے کیا ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اوے وہ مسلمانوں جو تم میں سے اب تک کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان سے، سب سے نہیں، ان میں سے ایک گروپ کے ساتھ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے ساتھ ہم وعدہ کر چکے ہیں. آیت کے نازل ہونے تک جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان میں سے ایک گروپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. یہ نا الذین آمنوا، یہ جمع کے صیغے ہیں، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 لوگوں سے ہم وعدہ کر چکے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. کیا وعدہ کر چکے ہیں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو ضرور بالضرور، لام تاکید پھر نون تاکید ثقیلہ، کہ ہم ان کو لازماً ضرور بالضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے. ہم کم از کم 3 لوگوں سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم انہیں ضرور بالضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے. ایک، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، ان کو بھی ہم نے زمین میں خلافت دی تھی. پہلی امتیں جو آئی ہیں، جناب موسیٰ آئے، وہ سارے ان کو بھی خلافتیں ملی ہیں نا. پھر دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو جس کو ان کے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے. یعنی جو دین اللہ نے پسند کر لیا ہے اس دین کو تمکنت بھی دے گا. 2 وعدے ہو گئے. اب تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بالضرور ان کو ان کے خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا. جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو ہر وقت صحابہ ہتھیار بند تھے، ہوشیار، آدھی آنکھ سے جاگ رہے ہیں، آدھی آنکھ سے سو رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت لڑنا پڑ جائے، کس وقت ہتھیار اٹھانا پڑ جائے. صحابہ نے کہا تھا وہ دن بھی آئے گا کہ ہم سکھ کی نیند سو جائیں گے. یہ ان دنوں میں آیت نازل ہوئی تھی. اللہ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد ہم ان کو ضرور امن میں بدلیں گے. يَعْبُدُونَنِي، یہ جن سے میں نے وعدہ کیا ہے نا، یہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، یہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب ہم نے کر دیا ہے اعلان، وعدہ کر لیا ہے. اب جو اس اعلان کے بعد اس نعمت کی ناشکری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں نافرمان، بے حکم فاسق نافرمان یہی لوگ ہیں. یہ اللہ نے جب وعدہ کیا تو پھر وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وعدہ تو اللہ کا تھا، پورا تو ہونا تھا. تو کم از کم کتنے لوگوں سے وعدہ ہوا تھا؟ 3 کے ساتھ. تو اللہ نے 4 کے ساتھ وعدہ پورا کیا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. دیکھو ان چاروں کے ساتھ، چاروں اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے چاروں، اور چاروں ہی جہاد بھی کرتے تھے، چاروں ہی. اللہ کہتا ہے میں ان کو خلافت دوں گا. اللہ نے ویسے اعلان نہیں کیا کہ اب ابو بکر خلیفہ ہوگا، نہ، اللہ نے اسباب ایسے پیدا فرمائے جس سے یکے بعد دیگرے یہ چاروں منصب خلافت پر فائز ہوتے رہے. پھر اللہ نے کہا ان کے کام بھی اچھے ہوں گے، وعاملوا الصالحات، ان کے کام اچھے ہوں گے،
جن کو خلافت ملے گی نا، برے کاموں والوں کو نہیں خلافت ملے گی۔ پتہ چلا ابو بکر پر فدق کے غصب کا الزام جھوٹ ہے، پتہ چلا حضرت عمر فاروق پر سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلانا، وہ پریگننٹ تھیں اور حضرت عمر نے ٹانگ مار کے حمل ضائع کر دیا تھا، یہ سب بکواس ہے۔ کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کیے۔ اچھا، پھر اللہ کہتا ہے انہی کا دین میں جماؤں گا۔ ان صحابہ کا دین کیا تھا؟ یہ قرآن۔ اب دیکھو، دور صدیقی میں کون سا قرآن پڑھا جاتا تھا؟ کون سے قرآن پر عمل ہوتا تھا؟ اسی قرآن پر، اگرچہ دو گتوں کے اندر جمع نہیں ہوا تھا، لیکن تھا تو یہی قرآن نا، حافظوں کے سینے میں محفوظ تھا اور کئی جگہ پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں۔ ایک ہے ہمارا یہ قرآن اور ایک ہے شیعہ کا قرآن۔ شیعہ کا کلیم یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے قرآن خود لکھا تھا، جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد صحابہ کرام کو دکھایا، یہ دیکھو میں نے قرآن جمع کیا ہے۔ انہوں نے کہا لے جا اپنا قرآن لے جا، ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر علی ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا لو پھر اج تو بات تسی اس قرآن نو ویکھ ہی نہیں سکو گے۔ وہ جو علی والا قرآن ہے وہ ہے غائب، موجود نہیں ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے وہ قرآن چلتا چلتا اب اس وقت امام غائب کے پاس ہے۔ حضرت امام مہدی کے بارے ان کا نظریہ ہے نا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت غائب ہیں اور قرآن ان کے پاس ہے۔ جب وہ باہر تشریف لائیں گے وہ قرآن پڑھیں گے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو دین اللہ کا پسندیدہ ہے میں اس کو تمکنت عطا فرماؤں گا۔ دیکھ لو، یہی قرآن چل رہا ہے، اسی قرآن کا سکہ چل رہا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرا شریک نہیں کسی کو بنائیں گے۔ تو شیعہ نا اس کے توڑ کے لیے امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہمارے اسلامی لٹریچر میں آ گئی ہیں، جن کی وجہ سے ملحد فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، جن کی وجہ سے شیعہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام بخاری کی اس کتاب میں ایک روایت آ گئی، وہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر للشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، ابو بکر تمہارے اندر نہ چیونٹی کی چال سے بھی باریک شرک چل رہا ہے۔ وہ وعدہ تو تھا ان کے ساتھ جو شرک نہیں کریں گے، شیعہ کہتے ہیں۔ اور دیکھو رسول نے تو کہہ دیا ابو بکر کے اندر تو شرک چل رہا ہے چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک، تو وہ یہاں دیتے ہیں دھوکہ۔ امام بخاری نے تو سند نقل کر دی پوری، سند کے اندر ہے عن رجل من بصرہ، بصرے کے ایک بندے نے ہمیں روایت سنائی تھی، اس کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کے ابے کا نام کیا تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مجہور راویوں والی روایت سے کیا ابو بکر صدیق کا دامن داغدار کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے پیچھے، اللہ کہتا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تمہیں مشرک ملیں ان کو قتل کر دو، پڑھا ہے نا؟ تو ابو بکر تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اگر ابو بکر کے اندر شرک تھا تو ساتھ کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیوں نہیں لڑائی کی؟ لڑائی کرنا ایک طرف، قتل کرنا ایک طرف۔ میں نے ابھی تک پورے اسلامی لٹریچر میں ایک جملہ ایسا نہیں پڑھا کہ رسول نے جھڑکی ماری ہو ابو بکر تو نے یہ کیا کیا، جھڑکا بھی نہیں ہے۔ ابو بکر تو رسول اللہ کے پیارے تھے، عمر تو رسول اللہ کے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے کہ آج بھی ساتھ ہی سلا رکھا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، ہمارے مناظرین جب مسئلہ خلافت پر مناظرہ ہوتا ہے تو اس آیت کو وہ بڑا پڑھتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر اپنے آگے چلتے ہیں۔ ہر کسی کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے مناظرہ کا۔ میں خلافت پر جب مناظرہ کرتا ہوں تو میں اس آیت کو بنیاد نہیں بناتا، میں اور چیز کو بنیاد بناتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟
پہلے یہ طے کرو کہ رسول کے بعد خلافت کیسے تقسیم ہو، کیسے چلے گی، پہلے یہ طے کرو۔ کیا خلیفے کے لیے رسول آن کے اعلان کیا کرے گا، یا خلیفہ رسول پہلے خلیفے کا اعلان کرے گا، پھر پہلا خلیفہ جاتی دفعہ دوسرے خلیفے کا اعلان کرے گا، یہ کہتے ہو، یا یہ کہ امت پر چھوڑا گیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ تو شورا کے ساتھ چلے گا نا، مشورہ کے ساتھ چلے گا۔ شیعہ حضرات کی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے فارسی زبان میں جس کا نام ہے منہج الصادقین، میری لائبریری میں ہے، اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی جلدی یہ وعدہ مومنوں کے ساتھ پورا کر دیا تھا، یہ خلافت والا وعدہ، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قرآن کی غیبی خبروں میں سے ایک ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بلاد فارس حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتح ہوئے، اور بلاد روم حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئے، اور جب یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت تو مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی کے علاوہ مسلمانوں کی حکومت ہی کسی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ غیبی خبروں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام کو پھیلا دیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ یہ میرے پاس ہے سارا رجسٹر لکھا ہوا جو میں سن 84-85 میں لڑکوں کو لکھوایا کرتا تھا نا، یہ میرے پاس ہے موجود۔